السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ کو میں آج سناؤں گا کہانی شہزادے کا خواب۔ ایک ملک میں ایک شہزادہ اور شہزادی اپنے محل میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شہزادے کا نام سلیمان اور شہزادی کا نام سلمیٰ تھا۔ ان کی کوہ کاف کے جنات کے بادشاہ طوسان سے بڑی گہری دوستی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں طوسان کو بڑے اچھے اچھے کھلونے بنا کر دیتے تھے جو طوسان اپنے اور اپنے ملک کے بچوں کو دیتا تھا۔ اس کے بدلے میں یہ ان دونوں کو بہت مال دولت دیتا تھا، اور وہ دونوں اس مال دولت سے اپنی رعایا کو خوشحال رکھتے تھے۔ طوسان آتا جب بھی تو اس کے آنے سے پہلے رنگ برنگی روشنی ہو جاتی تھی، اور پھر وہ ان کے سامنے نہیں آتا تھا جبکہ صرف اس کی آواز آتی تھی۔ ایک روز وہ آیا اور شہزادہ سلیمان اور شہزادی سلمیٰ کو کہہ گیا کہ اس سے جلد ہی بہت سے کھلونے چاہئیں۔ بس اسی روز سے وہ دونوں کھلونوں کی تیاری میں لگ گئے۔ شہزادہ سلیمان تو کسی کام سے دوسرے ملک چلا گیا، جبکہ شہزادی سلمیٰ اپنی نگرانی میں کھلونے تیار کروانے لگی۔ ان لوگوں کے پاس کھلونے تیار کرنے والا ایک کاریگر تھا جس کا نام ٹنگو تھا۔ وہ بہت ہنس مکھ لڑکا تھا اور لطیفے سنا سنا کر سب کو ہنساتا رہتا تھا، اور پھر اس نے بڑے اچھے سے نئے انداز کے کھلونے بنائے۔ شہزادہ سلیمان جب دوسرے ملک سے واپس آیا تو اس کے کھلونے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ایک ڈگڈگی اٹھا کر اس کا جائزہ لینے کے بعد بولا، واہ ٹنگو، تم نے تو بہت زبردست ڈگڈگی بنائی ہے۔ ایسی ڈگڈگی تم نے پہلے نہیں بنائی۔ یقیناً جنات کا بادشاہ طوسان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ اتنی اچھی ڈگڈگی تیار کرنے پر اس نے ٹنگو کی تنخواہ کے علاوہ الگ سے کچھ رقم انعام میں دینے کا بھی اعلان کیا، اور ٹنگو یہ اعلان سن کر بہت خوش ہو گیا۔ شہزادہ سلیمان نے اسے مزید ڈگڈگیاں بنانے کے لیے کہہ دیا، اور اسی وقت سے ٹنگو اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ جب اپنے کام میں لگ جاتا تھا تو اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور اس روز بھی ایسا ہی کیا۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنے کام میں لگا رہا تو شہزادی سلمیٰ نے اسے کام روکنے اور کھانے کے لیے کہا، اور اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ ایک رات شہزادہ سلیمان نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اس سے کہا کہ وہ سلمیٰ کے لمبی ناک والے ماموں کے ٹنگو کے پاس موجود خاص شیشے کے مرتبانوں کو زمین پر پھینکوا کر تڑپا دے، کیونکہ وہ شیطانی مرتبان ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے محل پر نحوست چھائی رہے گی، اور جنات کی بات بزرگ نے بتائی تھی کہ طوسان بھی ان کے پاس نہیں آئے گا۔ بزرگ نے بتایا کہ وہ مرتبان انہیں جنگل سے ملے تھے۔ شہزادہ سلیمان نے اپنے خواب کا ذکر شہزادی سلمیٰ اور اپنے چچا نعمان سے کیا۔ یہ بات شہزادہ سلیمان کی چچی شاہدہ کو اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ چل گئی۔ شہزادی سلمیٰ اپنے لمبی ناک والے ماموں کے پاس پہنچ گئی اور ان سے ان مرتبان کے بارے میں بات کی۔ ماموں نے بتایا کہ انہیں تو ان مرتبانوں سے بڑا پیار ہے، وہ ان سے کھیلتے ہیں۔ شہزادی نے ان سے کہا کہ وہ انہیں اپنا لکڑی سے بنا ہوا شہزادہ دے دیں گی جس سے وہ کھیل کھیلتے ہیں۔ ماموں مرتبان توڑنے پر راضی ہو گئے۔ اب ٹنگو کے مرتبان کا مسئلہ تھا۔ ٹنگو اس وقت مرتبان لے کر جنگل میں کھیلنے گیا ہوا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی کو کسی کام سے باہر جانا تھا تو انہوں نے چچی شاہدہ سے کہا کہ جب ٹنگو آ جائے تو اس سے مرتبان والی بات کر لیں۔ کافی دیر تک ٹنگو نہ آیا تو چچی شاہدہ خود جنگل میں پہنچ گئی۔ ٹنگو اپنے مرتبان کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ گانا گا رہا تھا اور ناچ بھی رہا تھا۔ چچی نے اسے شہزادہ سلیمان کے خواب والی بات بتائی تو وہ سنجیدہ اور اداس ہو گیا۔ اسے اپنے مرتبان سے بڑا پیار تھا، لیکن وہ اس کی قربانی دینے پر راضی ہو گیا اور اس نے اپنا مرتبان لا کر ماموں کے حوالے کر دیا۔ اتنی دیر میں شہزادی سلمیٰ بھی آ گئی اور ماموں نے اس کے سامنے دونوں مرتبان توڑ ڈالے۔ یوں شیطان کی نحوست ختم ہو گئی اور اس وقت رنگ برنگی روشنی آنے لگی جس میں ستارے چمک رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ بادشاہ طوسان آ گیا ہے۔ اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی میں بہت خوش ہوں کہ تم لوگوں نے وہ شیطانی مرتبان توڑ ڈالے، ورنہ میں کبھی یہاں نہ آ پاتا۔ پھر اس نے ان لوگوں سے کھلونے لیے اور انہیں مال و دولت دے کر چلا گیا۔ اب محل کے سارے لوگ بہت خوش تھے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔
کیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔